بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا فیض آباد دھرنا کیس کے متعلق، اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر، اس کے آرڈر کے اوپر حکومت نے آج فیض آباد دھرنا کیس کے متعلق، اس کے مختلف اسپیکٹس کے متعلق ایک کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیا. اور اس کمیشن کی اگر آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں کہ اس میں کون کون 3 ممبر کمیشن بیسیکلی بنایا گیا. اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ سید اختر علی شاہ، جو فارمر انسپیکٹر جنرل پولیس، ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ اس کے جو ممبرز ہیں اس میں ایک تو طاہر عالم خان، وہ بھی ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں، وہ اس کے ممبر ہیں، اور خوشحال خان ایڈیشنل سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر. سو یہ 3 لوگ کمیشن کے ممبر ہیں. تو اصل چیلنج یہ ہے، اصل سوال یہ ہے کہ جس قسم کا ٹی او آر دیا گیا، اور اس ٹی او آر کے ساتھ ساتھ جس قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، میڈیا کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں، سیاستدانوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور پھر شاید جوڈیشری کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوں. بیکاز فیصلہ آپ کو پتہ ہے جس قسم کا دیا گیا تھا، جو فیصلہ جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، انکمبنٹ چیف جسٹس فائز عیسیٰ، ان کی طرف سے وہ فیصلہ دیا گیا تھا. اور اس فیصلے میں ظاہر ہے کچھ ٹاپ جو جنرلز ہیں، ایک اس وقت جنرل فیض کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ اس وقت ایک جو انکمبنٹ جو کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو چیلنج ہے اس کمیشن کے لیے کہ کیا یہ کمیشن جو مختلف ایکسپیکٹیشنز ہیں، مختلف لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور پھر اس میں یہ کہ جی بہت اہم ترین لوگوں کو، ظاہر ہے جب آپ اس قسم کی انکوائری کرنے جا رہے ہیں تو بہت اہم ترین لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے. بلکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اسی کیس کے اوپر ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ یہ اس کیس کو سن رہے تھے، تو اس دوران بھی یہ بات ہوئی. بلکہ کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ بالکل اختیار ہوگا اس جو انکوائری کمیشن ہے کہ وہ ایون وزیر اعظم، مطلب ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم، اور پھر آرمی چیف، مطلب ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف، اور اس وقت کے چیف جسٹس، مطلب ہے کہ کسی کو بھی یہ بلا سکتا ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ جس کو بھی چاہیں وہ بلا سکتے ہیں. اور اس کے اوپر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص پیش نہیں ہوگا تو اس کو گرفتار کر کے بھی اس کی گرفتاری بھی کی جا سکتی ہے. سو جس قسم کی ایک سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ ظاہر ہے فراہم کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. باقی کمیشن کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، چونکہ اس میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ اس میں ریٹائرڈ پولیس کے افسران ہیں، اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری، سرونگ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں انٹیریئر منسٹری کے. تو اس لیے وہ چیلنج ایک رہے گا کہ کیا واقعی جس قسم کی بات کی گئی کہ اس وقت کے وزیر اعظم ظاہر ہے جو تھے وہ شاید خاقان عباسی صاحب تھے، وہ تو ظاہر ہے میرے خیال ہے کہ اگر ان کو بلایا جائے تو وہ پیش ہو جائیں گے. لیکن اگر فرض کریں، میں ویسے جو بات کر رہا ہوں کہ اگر اس حوالے سے ظاہر ہے چونکہ ایک جنرل فیض کے بارے میں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ چونکہ ان کے سگنیچرز بھی تھے اور ان کے حوالے سے کنٹروورسیز بھی بہت سی تھیں، تو ان کو تو بلایا جا سکتا ہے. اور اس وقت وہ ڈی جی سی تھے، اور اس کے بعد وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے، پھر وہ کور کمانڈر پشاور، پھر کور کمانڈر بہالپور، وہاں سے وہ ریٹائر ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ جی کیا جنرل فیض کو یہ کمیشن جو ہے یہ بلائے گا، اور کیا جنرل فیض کمیشن کے سامنے حاضر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور پھر اگر جنرل فیض کو بلایا گیا تو چونکہ اس وقت جو اہم بات تھی کہ جنرل فیض واز ناٹ آل ان آل، ہی واز ڈی جی سی. وہ مطلب ہے کہ وہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے اس وقت، وہ میجر جنرل تھے، اور وہ ڈی جی سی کی پوزیشن میں تھے آئی ایس آئی میں. تو ان کے اوپر ظاہر ہے اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے میرا ہے نوید مختار صاحب سے تھے. تو کیا ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے. اور پھر اوور آل جنرل قمر جاوید باجوہ جو وہ آرمی چیف تھے. تو یہ امپورٹنٹ مطلب ہے کہ جو اسپیکٹ ہے اس انکوائری کا کہ کیا ان لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے کہ نہیں. اور کیا پھر یہ لوگ مطلب ہے کہ اگر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، اس وقت کے ڈی جی سی اور اس وقت کے آرمی چیف، ان کو اگر بلایا جائے تو کیا وہ سب کے سب لوگ حاضر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے.
یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس پوری انکوائری کی، اور چونکہ ایکسپیکٹیشنز آپ کو بتایا کہ اس انکوائری کے حوالے سے یا جو الزامات ہیں وہ بڑے سیریس قسم کے الزامات ہیں. زیادہ تر میں جیسے کہ پہلے بتا رہا تھا کہ جو فوکس زیادہ ہے وہ جنرل فیض کے اوپر فوکس ہے، لیکن چونکہ وہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے تو کیا فوج کے اندر یا ایس آئی کے اندر کوئی سیکنڈ ان کمانڈ جو بندہ خود کمانڈ نہ کر رہا ہو اور جو ٹاپ موسٹ جو کمانڈنگ جو آفیسرز ہوتے ہیں، بے شک وہ آئی ایس آئی کی ہم بات کر لیں یا فوج کی بات کر لیں، تو اگر کوئی سیکنڈ کمانڈ ہو تو کیا اس نے اپنے اختیار کے مطابق سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، یا انڈر کمانڈ تھے، کسی نے ان کو کہا کہ آپ اس قسم کی بات کریں، جو بھی ان کے اوپر الزامات لگائے گئے. تو اب اس میں جس قسم کی ان ٹرمز آف ریفرنس ہے، جو اس میں ٹی ایل پی کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ کچھ تحریک لبیک کے لیے بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. جس قسم کا ٹی او آر ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا بھی دوں گا کہ اس میں کیا کیا قسم کی کس قسم کے حوالے سے باتیں لکھی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جو انکوائری کمیشن بن گیا، جو انکوائری کمیشن کو ٹی او آر دے دیا گیا، تو کیا اس ٹی او آر کے مطابق جو میرٹ کے اوپر جس قسم کی انکوائری ہونی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. نوٹیفیکیشن ہو گیا، ظاہر ہے میں نے جیسے کہ کہا کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ جو ٹی او آرز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو یہ اس کی ایک ٹی او آر ہے کہ جی یہ انکوائر کرے گا کہ جی کس نے ٹی ایل پی کا جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا کہ اس دھرنے کو کس نے فائنینشلی مطلب ہے کہ کس نے ان کو مالی طور کے اوپر کس نے ان کو سپورٹ کیا تھا، یا سپانسر کس نے کیا تھا، مالی امداد کس نے کی تھی. اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرا ہے کہ جی ایکشن، ایک تو وہ انکوائری انہوں نے کرنی ہے، پھر یہ ہے کہ ایکشن ریکمینڈ کرنا ہے ان لوگوں کے اگینسٹ جنہوں نے اس وقت یہ لکھا ہے کہ جی جو فتوے اگر دیے ہیں اس دوران اور فیض آباد دھرنے کے دوران، اور جو کہ اور یعنی کہ اس لحاظ سے، اور جو کہ فتوے اس قسم کے ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو کہ وائلیشن ہو قانون کی، اور جو کسی دوسرے کے لیے خطرے، کسی کے لیے خطرہ ہو سکتے تھے، کسی بھی دوسرے انسان کے لیے، کسی بھی ایک تو انہوں نے یہ بھی ریکمینڈ کرنا ہے ایکشن. یہ دو جو چیزیں ہیں، پہلے جو 2 پوائنٹ میں بتایا کہ یہ جنرلی ٹی ایل پی کو کور کریں گے، تحریک لبیک پاکستان کے متعلق یہ انکوائری ہوگی. اچھا، پھر جو تیسرا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جی اس میں پیمرا، کیونکہ پیمرا نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو مختلف جو ٹیلی ویژن چینلز تھے اور وہ جو تھے ان کے متعلق کیا پیمرا نے ایکشن لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، اور ان کیبل آپریٹرز اور ٹی وی چینلز کے اگینسٹ جنہوں نے اس وقت کوڈ آف کنڈکٹ کی یا قانون کی وائلیشن کی تھی، اور اس لحاظ سے کہ جس طریقے سے کوریج دی گئی یا کچھ ایسا کیا گیا کہ جو فیض آباد دھرنا تھا یا جو ٹی ایل پی کے لوگ تھے، یا اس لحاظ سے کہ جی کہیں اس قسم کی کوریج تو نہیں تھی کہ اشتعال دلایا جا رہا تھا، جو کہ الزام بھی لگایا گیا. جو ابصار عالم نے بلکہ کہا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کو بند کرنے کی میں نے بند کیا بیکاز وہ اشتعال دلوا رہا تھا. تو اس کے اوپر پھر اس قسم کا حکم آ گیا کہ نہیں، وہ نہیں، سب جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ بند کر دیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جی یہ بھی ایگزامن کرے گا، یہی والی جو کمیشن ہے، کہ ہیٹ اور وائلنس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ کس طریقے سے پھیلائی گئی، یعنی کہ جو نفرت انگیز جو مواد ہے اور جو کہ تشدد کو یا جو اشتعال دلوانے کے متعلق جس قسم کا سوشل میڈیا کے اوپر جو پھیلایا گیا جو بھی مٹیریل، اس کو بھی ایگزامن کرے گا، اور پھر میز ریکمینڈ کرے گا اقدامات اس قسم کے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے اور روکا جانا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ ہے کہ جی اس کے علاوہ کوئی بھی وائلیشن قانون کے لحاظ سے، کوئی بھی وائلیشن کسی بھی شخص نے یا کسی پبلک آفس ہولڈر نے کی ہو، ان کے متعلق بھی ہے کہ جی اس کی بھی یہ انکوائری کرے گا اور ڈٹرمن کرے گا.
اچھا، اب یہ امپورٹنٹ ہے، یہ جنرل فیض والے ایریا کو کور کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو کمیشن ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسپانسبلٹی فکس کرے گا اس شخص کے اوپر، سرکاری افسر بے شک ہو یا انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی بھی شخص ہو، کہ جس کا کسی بھی لحاظ سے اس فیض آباد دھرنے میں اس دھرنے کو مطلب ہے کہ جی اس دھرنے کے پیچھے اس کی فائنینشیل سپورٹ کہہ لیں، یا اس کو اس دھرنے کا وہاں پہ ہونا یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، کہ جی اگر کسی بھی سرکاری افسر کا، کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کا یا کسی بھی انٹیلیجنس کے افسر کا اگر کوئی کردار ہے تو اس کے اوپر بھی رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا کہ جی نہ صرف رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی، بلکہ یہ جو ہے کہ جی یہ بھی ڈٹرمن کیا جائے گا کہ جو ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں اور لیگل ایکشنز جو ہیں، کہ یہ جو اوپر مطلب ہے کہ ٹی ایل پی کی بات بھی میں کر رہا ہوں، پھر اسی لحاظ سے سوشل میڈیا کے لحاظ سے بھی کر رہا ہوں، اور پھر یہ والی بات کہ جی کسی بھی سرکاری افسر نے یا کسی انٹیلیجنس کے افسر نے اگر کوئی وائلیشن کی، تو تینوں لحاظ سے جب پتہ لگ گیا کہ فرض کریں کہ ٹی ایل پی نے کوئی غلط کام کیا یا کوئی غلط فتویٰ دیا یا کسی نے اشتعال پھیلانے کی کوشش کی، اور اسی لحاظ سے اگر کسی ٹی وی چینل نے کچھ ایسا کیا اور پیمرا کا کردار صحیح نہیں تھا یا کسی ٹیلی ویژن چینل کا کردار نہیں ٹھیک تھا، اور پھر یہی جو میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں اور سرکاری افسران کی، ان کی اوپر جب یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ ہاں اس کا یہ کردار کسی کا بھی مطلب ہے کہ کردار کوئی وائلیشن تھی یا غلط تھا، تو اس کے اوپر جو ڈسپلنری پروسیڈنگز کہ اب ان کے خلاف ہونا کیا چاہیے، ہوگا کیا، یہ بھی ریکمینڈ کرے گا، یہی جو کمیشن ہے یہ ریکمینڈ کرے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ میئرز یہ بھی ریکمینڈ کرے گا کہ جی پولیس اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ فرض کریں دھرنا ہوتا ہے، اس طرح کی جو ریلیز ہوتی ہیں یا پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا چاہیے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو بھی کچھ ہوتا رہا، اور یہ دھرنا نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو دھرنے ہوئے، جو ایون پی ٹی آئی کے دھرنا تھا 2014 کا، اس لحاظ سے ہم نے ایک بات دیکھی کہ یہ جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اور پولیس ان کو یہ کیپیبل نہیں ہے کہ اس قسم کے دھرنوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ کیسے روکا جائے، کیسے ان کو کنفرنٹ کیا جائے، کس طریقے سے ان کو ڈسپرس کیا جائے، وہ کیپیبلٹی ہے ہی نہیں ان میں۔ یہ بھی جو ہے یہ اس کے اوپر جو کمیشن ہے اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھے گا اور ریکمینڈ کرے گا جی کہ کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک فریم ورک بھی فیڈرل پروونشل گورنمنٹس کے لیے یہ ریکمینڈ کرے گا یہ والا کمیشن کہ جی کس طریقے سے افیکٹو مانیٹرنگ کی جائے اور پروسیکیوشن کی جائے ان لوگوں کی جو کہ نفرت پھیلاتے ہیں، جو ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں، جو ٹیررزم پھیلاتے ہیں۔ اوور آل یہ بیسیکلی ٹی او آرز اس کمیشن کے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کمیشن کے ٹی او آرز بھی آپ کے سامنے آ گئے، میں نے بتا بھی دیا آپ کو کہ اس کمیشن کے ممبرز کون ہیں، اور میری ذاتی رائے میں کہ اگر کوئی پاورفل جو کوئی جج، ریٹائرڈ جج ہو جاتا ہے یا ایون سرونگ جج کسی کو بنا دیتے، سپریم کورٹ کے کسی جج کو اس کمیشن کا ہیڈ بنا دیتے، تو شاید میرا خیال ہے کہ اس کے ریزلٹس یا ایکسپیکٹیشن جو ہیں کہ جی وہ کس طریقے سے مطلب ہے کہ جی انکوائری چلے گی، وہی والی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جی جو ریٹائرڈ خاص طور کے اوپر جو جنرلز ہیں، کیا ان کو وہ بلائیں گے اور وہ پیش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور کسی قسم کا کوئی جو ہوتا ہے نا کہ فیئر انکوائری کی اگر بات کی گئی ہے تو کیا فیئر انکوائری ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ اصل بات ہے۔ اور وہی والا ایکچولی کویشچن مارک ہے، جو کویشچن مارک ٹل دا کنکلوژن، جب تک کہ یہ کمیشن اپنے ریکمنڈیشن اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ کنکلوڈ کر کے نہیں دیتا اور ہماری چیزیں سامنے نہیں آتی، اس وقت تک یہ بہت بڑا کویشچن مارک رہے گا۔ بیکاز ہمیں یہ بھی یاد ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جی جو آئی جی آئی کے متعلق ایک اصغر خان کیس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا، اور اس میں تو بلکہ 2 ریٹائرڈ جنرلز کے بارے میں، ایک فارمر آرمی چیف اور ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کہا گیا
کہ ان کے خلاف تو جو ہے وہ ڈسپلنری پروسیڈنگس کے انیشیٹ کی جائیں، اور یعنی اس میں کوئی انکوائری کی بھی ریکوائرڈ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ چونکہ جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، جس قسم کی ایڈمیشنز ہو چکے ہیں، جس قسم کے جو فیکٹس سامنے پریزنٹ کیے گئے، تو اس لحاظ سے ان کے اگینسٹ پروسیڈنگ کی جائیں. وہ تو حکم تھا لیکن وہ چیز بھی آج تک نہیں ہوئی. سو یہ ایک بڑا اہم اسپیکٹ ہے اور ایک بہت اہم کیس ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کہ بہت کچھ ماضی میں اگر کبھی نہیں ہوا تو کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ انکوائری اس لحاظ سے کہ جو پاورفل لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ، جو پاورفل رہے ماضی میں، ان کو کمیشن کے سامنے یا انکوائری کے سامنے پیش ان کو ہونے میں، اور پھر اگر فرض کریں ان کے خلاف کوئی چیز نکلتی ہے تو ان کے خلاف پروسیڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.